مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان دانی بت صاحب ہے، ہم ان کو لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم دانی بت صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام۔ جی بھائی الحمدللہ جی۔ آپ احمدی ہیں یا غیر احمدی مسلمان؟ جی میں مسلمان ہوں۔ اچھا، کیا حال ہے آپ کا؟ آپ کہاں سے ہمیں کال کر رہے ہیں میرے بھائی؟ جی میں پاکستان سے کال کر رہا اچھا ماشاءاللہ، کدھر پاکستان سے؟ ہوں، لاہور پاکستان۔ اچھا زبردست۔ تو آج آپ سٹریم میں آئے ہیں، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنا تعارف کرا دیں دانی بھائی، تھوڑا سا ہمیں بتا دیں آپ کس فرقے سے، کس مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہے؟ جی میں مسلمان ہوں۔ فرقہ سے مراد کیا آپ کی؟ جی تو میرے محترم بھائی، آپ نے کہا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، یہ بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہم سب کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کا نام دیا، لیکن جیسے آپ کو علم ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک گھر ہے اور میں کہوں جی کہ اس گھر کے 4 کمرے ہیں اور ہم جی سب اس کمرے میں ہیں جو ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی اور کہ اس گھر میں سارے جو ایمان لاتے ہیں، اگر آپ جی باہر گھر کے کھڑے ہوں گے، کوئی نہیں کہے گا کہ آپ گھر کے اندر ہیں۔ تو نبی صلی جی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے میری امت کے ہوں گے، انہی جی فرقوں میں سے ایک جنتی ہوگا۔ تو اس لحاظ سے میں آپ کو پوچھوں کہ دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث سارے جنتی نہیں ہو سکتے، 72 جنتی نہیں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک جنتی ہوگا۔ تو آپ ہمیں بتائیں، آپ یہاں آئے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ ان سر یہ 73 سوری میں بات کاٹ رہا ہوں، یہ پیش گوئی تھی یا وارننگ تھی؟ نبی پاک نے یہ ہمیں ان فرقوں میں شامل ہونے کی تائید کی تھی یا ان سے منع فرمایا ہے؟ جی بالکل، بہت آپ نے ماشاءاللہ اچھا سوال کیا۔ تو پہلی بات یہ ہے، میں آپ کو سکرین پہ بھی حوالے دکھا دوں گا تو آپ ان کو نوٹ سے آپ دیکھ لیں۔ آپ نے سر بہت اچھا حوالے سوال، میں آپ میں کو جواب دے رہا ہوں، مختصر آپ میوٹ ہو جائیں، آپ نے سوال پوچھے نا۔ اگر آپ نے سوال پوچھنا ہے، جواب بھی سننا ہے، نہیں تو آپ مجھے جی جی سوال نہ پوچھیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے ٹھیک پوچھا سوال، اب میں جواب دوں گا، آپ نے پورے جواب کو سننا ہے۔ یہ ایک پیش گوئی تھی کہ 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک جنتی ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی ہدایت دی کہ وہ جو سچی جماعت ہے اس میں آپ نے شامل ہونا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ محمد علی مرزا صاحب جو ایک اور نیا فرقہ انہوں نے بنا لیا، انہوں نے کوشش کی کہ لوگوں کو یہ دعوت دی کہ اس میں وارننگ ہی ہے، وارننگ جہنمی فرقوں کے متعلق ہے، لیکن جو سچی جماعت ہے اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اس کو آپ نے اسی کی طرف جانا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد میں حدیث ہے کہ آپ نے ایک لکیر بنائی کہ سچا اسلام یہ ہے، ایک ہی سچا اسلام ہے، دوسرے شیطانوں کی طرف آپ کو لے کے جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتانے کہ سارے جہنم میں سوائے ایک، واضح ہے کہ آپ کو بتانے کہ جنتی میں ہو نہ کہ جہنم میں، یہ واضح پیش گوئی ہے۔ پھر اور بھی پیش گوئی ہیں، بخاری میں حکم آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، کہ وہ سچی جماعت جس کا ایک امام ہے اس کے ساتھ آپ نے انہیں دوسرے فرقوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ لیکن کیا عوام الناس کہتے ہیں وہ جہنمی فرقوں میں جاتی ہے، جماعت کو ڈھونڈتی نہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ابی داؤد کی حدیث ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، یعنی جو بھی امت میں ہے اس نے ایک فرقہ چننا، نہیں تو وہ امت میں ہی نہیں۔ آپ تو امت میں ہیں، آپ کا دعویٰ ہے۔ پھر ابھی ترمذی میں پھر وہ حدیث ہے کہ ایک ہی جنتی ہوگا جو میرے صحابہ کی طرح ہوگا۔ کیا آپ صحابہ کی طرح نہیں ہونا چاہتے؟ بالکل ہونا چاہتے ہیں، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرقہ ہی کہا ہے۔ یہ اب آپ دیکھیں، یہ مزے کی روایت ہے مستدرک کی، اس میں واضح لکھا ہے کہ وہ جو 73 فرقے ہوں گے ان میں سے ایک ہی سچا ہوگا، اور وہ جماعت ہوگی، وہ فرقۃ واحدہ ہوگا۔ پھر معجم الاوسط،
اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پوچھا کہ اے رسول اللہ ما تلک الفرقہ تو، وہ کون سا فرقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں اور میرے صحابہ کی طرح، تو وہ جنتی بھی ایک فرقہ ہے، تو اس کو ہی جوائن کرنا ہے، اسی وجہ سے اس کو جنتی کہا گیا، دوسروں کو جہنمی کہا گیا۔ جی دانی بھائی آپ اس پہ کلام کریں۔ نبی پاک نے بہت لمبی چوڑی آپ نے بات کی ہے، ماشاءاللہ بڑا مطالعہ آپ کا۔ وہ قرآن کی آیت نہیں آپ کو یاد؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ ہاں جی، تو جب کلیئر کٹ بات آ گئی کہ تفرقوں میں نہیں پڑھنا، تو ہم اب یہ آپ کے 72-73 فرقے گنتے پھریں؟ نبی پاک نے تو یہ بھی کہا کہ میری امت میں کچھ بدبخت ایسے ہوں گے جو ماں کے ساتھ زنا کریں گے، یہ بھی حدیث پوری کر دیں پھر صبح ہی۔ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا، جزاک اللہ، اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ آپ کو خبر اور وارننگ کی ڈیفرنس شاید نہیں پتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور وارننگ دی ہے کہ تفرقہ پھیلے گا، قرآن میں حکم ہے کہ تفرقہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ ضرور ہوگا اور اس امت میں ہوگا، لیکن وہ ایک سچی جماعت ہوگی، اس کو بھی فرقہ کہا گیا، لیکن وہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کے خلاف نہیں، کیونکہ وہ جماعت ہے اور اس میں اتحاد ہے اور ان کا ایک امام ہے، اور وہ جو جماعت ہوگی وہ فی الجنہ والی جماعت ہوگی، یعنی ان کے عقائد صحیح ہوں گے، وہ بدعات سے خالی ہوں گے۔ یہ تھی پیش ہوئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی تفسیر میں صحابہ نے یہی کہا کہ یہاں پہ جماعت کا مراد ہے کہ اس جماعت میں شامل ہونا ہے، وہ ایک فرقہ ہی ہے میرے بھائی، پہلی بات۔ پھر آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں بعض اپنی ماں کے ساتھ زنا بھی کریں گے، تو یہ بھی پوری کر دیں میرے بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جا کے زنا کرو ماں کے ساتھ۔ جو فرقوں والی حدیث ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی ہوگا، ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تو یہ آپ قیاس مع الفارق نہ کریں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے میرے بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت یہود نصارہ کی طرح ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کے سامنے ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ کا کوئی فرقہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے تحت ہوں گے، یعنی آپ پھر امت میں نہیں رہتے۔ دوسری بات، جب آپ کہتے ہیں آپ کا کوئی فرقہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو جنتی ہوگا وہ بھی ایک فرقہ ہوگا، تو آپ اس حدیث سے باہر اگر آپ نکلیں گے تو آپ امت سے اپنے آپ کو نکالیں۔ جی بھائی۔ رضی بھائی تو یہ جو جمبا گروپ ہے اس میں شامل ہو سکتا ہوں میں؟ نہیں، وہ گمراہ ہے میرے بھائی، اگر آپ نے گمراہی کی طرف جانا ہے، آپ بریلوی یہاں میں جائیں، جمبوں یا میں جائیں، جہاں بھی جائیں، وہ سب گمراہ ہیں میرے بھائی۔ تو میں آپ کو بات تو سن لیں سر، میں آپ کی بات آپ نے بولے سوال نہیں پوچھا، میں جواب دے رہا ہوں، نہیں تو آپ سوال نہ پوچھیں۔ اگر آپ نے سر، سوال پوچھیں سوال گے تو مکمل ہو تو لینے دیں۔ جواب ملے گا، چلیں ٹھیک ہے، سر، آپ پوچھیں اگلا سوال کیا ہے۔ یہ لاہوری پارٹی، جمبا گروپ، یہ اصلاح پسند، ان میں شامل ہو جائے بندہ، ان کو کیا، ان کی کیا ڈیفینیشن کریں گے؟ یہ جی فرقے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے، تو اس کا جواب آپ کو میں مختصر کوشش کرتا ہوں دے دوں۔ پہلی بات یہ، سارے جو علماء سلف ہیں ان کی آپ کتابیں پڑھیں، انہوں نے واضح لکھی کہ یہ جو 73 فرقوں والی بات ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ امت کے بہت سارے فرقے ہو جائیں گے، اور جو 73 کا لفظ ہے وہ کثرت کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو 73 ہیں وہ اصولها ہوں گی، یعنی ان کے اصول 73 ہوں گے، پھر ان کے بھی شاخیں نکل آئیں گی۔ لاہوری، جمبا، شمبا، گمبا، جو بھی گروپ ہیں یہ سارے فنار ہیں، ہم نہیں ان کو مانتے میرے بھائی۔ اگر آپ نے بریلویت میں جانا ہے، جمبوں میں جانا ہے، شمبوں میں جانا ہے، گمبوں میں جانا ہے، آپ جدھر مرضی جائیں، لیکن پھر کھل کے کہیں کہ آپ وہ جنتی فرقے، ہم تو ان ساروں کو کہتے ہیں کلہم فنار، یہ ان میں شامل ہیں۔ جو سچی جماعت ہے وہ صرف اور صرف
جماعت الاسلام الاحمدیہ جنہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی بیعت کی ہے، سارے دوسروں کو ہم آپ میں شامل کرتے ہیں گمراہ فرقوں میں میرے بھائی، تو ان میں آپ نہ شامل ہو۔ اگر آپ نے گمراہ ہونا آپ جائیں وہاں پہ، حالانکہ وہاں ایک چیز ہے کہ انہوں نے کم از کم وہ دعوت تو کرتے ہیں کہ وہ سچے ہیں۔ آپ لوگوں کا یہ حال ہے، آپ کو یہاں تک نہیں پتہ کہ آپ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں۔ لاہوریوں میں اتنی تو غیرت ہے کہ وہ کہتے ہیں ہاں وہ سچے ہیں، آپ میں یہ بھی نہیں میرے بھائی۔ شیعوں میں بھی یہ غیرت ہے یار، ایسے تو نہ کریں دانی بھائی۔ شیعہ جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں ان کو ہمت ہے کہ وہ کہیں کہ وہ سچے ہیں، لیکن آپ بھائیوں کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، کون سا سچا فرقہ۔ آپ کہتے ہیں یار ہم نے امت میں نہیں ہونا، تو یہ مناسب بات نہیں۔ جی بھائی۔ سر الحمدللہ ہم اپنے آپ کو بالکل برحق مانتے ہیں، ہم اپنے آپ کو الحمدللہ انشاءاللہ تعالی نبی پاک کے جھنڈے کے تلے انشاءاللہ ان کے قدموں کے ہاک کے نیچے ہوں گے۔ بہرحال آپ کا ہمیں گارنٹی سے پتا کہ آپ نہ 72 میں نہ 73 میں نہ 100۔ ان کا انٹرنیٹ خود ہی کٹ ہوا ہے تو ہم ان کا انتظار کرتے ہیں۔ ہاں جی دانی بھائی آپ کا انٹرنیٹ کٹ ہو گیا تھا، بات جاری رکھیں۔ ہلو جی آواز آ رہی ہے آپ کی، بات جاری رکھیں۔ آپ حضور والا، آپ نے ایک نیا نبی مان کے آپ امت سے بالکل کٹ چکے ہیں۔ آپ کا ہمارے 72 73 74 میں کوئی تعلق نہیں ہے، نہ آپ اس گنتی میں آتے ہیں نہ ہم آپ کو شامل کرتے ہیں۔ یہ 72 ہوں 73 ہوں قیامت تک جتنے بھی ہوں، یہ ہم جانے، یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے۔ آپ نے نبی پاک کے بعد نیا نبی ایک مانا ہے، اس کے بعد آپ کا ہمارے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ آپ کو ایک نیا دین، اس کو جو بھی نام دیں آپ، احمدی کلائیں مرزواڑے کلائیں جو بھی کلائیں، ہم آپ کو نہ اس میں کو روکتے ہیں نہ ہم آپ کو کوئی اس میں ہمیں کو مسئلہ ہے۔ لیکن آپ یہ جو زندیقیت کرتے ہیں نا کہ نام مسلمانوں والے، خاتم النبیین کی آیت پڑھنا، نبی پاک کو آخری نبی کہنا، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ زندیقیت کرنا، ٹھیک ہے، یہ ہمیں قطعاً آپ قبول نہیں ہے۔ آپ کا سوال آگے ہے، اب آپ میرا بھی سننے۔ پہلی بات یہ آپ نے کہا کہ آپ یقین سے کہتے ہیں کہ آپ حق پہ ہیں، یہ آپ نے جی بے دعویٰ شک کیا۔ اگر آپ یقین سے کہتے ہیں کہ آپ حق پہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف ایک ہی فرقہ حق پہ ہوگا، پھر آپ کھل کے کہیں کہ بریلوی دیوبندی شیعہ اہل حدیث وہابی چکراروی نیچی اقبالی یہ سب کے سب فی النار ہیں، جہنمی فرقے ہیں۔ آپ میں تو اتنی نہیں ہمت میرے بھائی، آپ تو کہتے ہیں بریلوی بھی مسلمان ہے، شیعہ بھی مسلمان ہے، دیوبندی بھی مسلمان ہے، جو صحابہ کو گالیاں دے وہ بھی مسلمان ہے، جو حضرت عائشہ کو گالیاں دے وہ بھی مسلمان ہے۔ آپ کا آئین تو یہ کہتا ہے، تو یہ تو منافقت ہوئی۔ پھر آپ کہتے ہیں آپ کو یقین ہے کہ آپ حق پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حق پہ ہوگا، پھر آپ کھل کے کہیں بریلوی دیوبندی شیعہ اہل حدیث وہابی یہ سارے فرقے جہنمی ہیں، کھل کے کہیں، کیوں چھپتے ہیں اس بات سے؟ سارے تو نہیں سچے ہو سکتے، سچا تو ایک ہوگا، پہلی بات۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے ہوں گے۔ پہلے آپ نے مجھے بتانا کہ کن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مانتے ہیں۔ چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، ان کے قدموں کے نیچے آپ ہوں گے؟ پھر تو مجھے بہت افسوس ہوا آپ کی بات سے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ بریلویوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، دیوبندیوں کے، وہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ دیوبندیوں کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نے جس ریت کو مس کیا وہ خدا کے عرش سے افضل ہے۔ جو بریلویوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ حاضر ناظر ہیں، ان کو علم غیب ہے۔ احمد رضا خان کہتے ہیں کہ جو دیوبندیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے گستاخی کی کہ وہ ایک پاگل کو نبی مانتے، نعوذ باللہ۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے اوپر قرآن نازل ہوا، ان کی اصل جو شخصیت ہے وہ الحمدللہ صرف اور صرف احمدی مسلمان مانتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ
تم تو 73 فرقوں میں ہو ہی نہیں میرے بھائی. آپ کے مجدد اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں ہوں اس میں, تو اب پہلے آپ ان کو جھوٹ ٹھکے کہ انہوں نے کیوں ہمیں شامل کیا. آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ بتائیں کون امت میں ہے؟ اعلیٰ حضرت کے نزدیک دیوبندی تو ولد الزنا, کافر, مرتد, جہنمی ہے. اہل حدیث بھی جہنمی ہے, ان کو تو نہیں آپ کچھ کہتے. شیعہ بھی ان کے نزدیک جہنمی ہے. پھر آپ نے کہا کہ آپ ایک نئے نبی کو مانتے. پہلی بات یہ, ہم نے کسی نئے نبی کو نہیں مانا, تو آپ اپنا مطالعہ بنائیں. ہم نے اس مسیح اور امام مہدی کو مانے جنہوں نے کچھ اسلام میں داخل نہیں کیا, بلکہ جو آپ کے اضافے ہیں ان کو ختم کیا. ٹھیک ہے, تو ان کے تو آپ بھی منتظر ہیں. سارے فرقے اس مسیح اور مہدی کے منتظر ہیں. ہم نے صرف ان کو مان لیا, آپ ابھی انتظار کر رہے ہیں. بلکہ آپ کے تو جتنے نبی ہیں ان کی ہم گنتی شروع کریں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کے علماء نے کیا لکھا ہے. رشید احمد گنگوئی, ابن عربی رحم اللہ, ان ساروں کے دعوے مرزا صاحب سے بڑھ کے دعوے. احمد رضا خان کا دعویٰ بھی بڑھ کے ہے. تو ان کو آپ اصل میں ان کو نبی ہی مانتے ہیں, بس آپ نے لفظ نبی نہیں استعمال کیا. لیکن بعض کے لیے اپنے نس بھی چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, یہ آپ کے انبیاء ہیں. تو آپ نے تو 10 سے زیادہ نبی بنائے ہوئے ہیں میرے بھائی. پھر آپ نے کہا کہ آپ کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں, یہ ہمارے بھائیوں کے معاملے. نہیں بھائی, یہ نہیں چلے گا. احمد رضا خان کہتے ہیں کہ دیوبندی بریلی, دیوبندی اہل حدیث, شیعہ نیچی چکرالوی یہ مرتد ہیں. کیا بھائیوں کو قتل کیا جاتا ہے؟ آپ اپنے بھائی کو کبھی قتل کریں گے؟ کیا آپ اپنے بھائی کو ولد الزنا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ. اگر آپ کے بھائی ہیں, کیا بھائی ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں؟ تو یہ دکھاتے کہ کوئی بھائی آپ نہیں. ٹھیک ہے, اندر بہت نفرت ہے, اس کو آپ چھپاتے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ میں نے زندگی کو, اس کا آپ نے کوئی ثبوت نہیں دیا. آپ نے کہا کہ میں خاتم النبیین کی آیت پڑھتا ہوں. آپ کو میرے بھائی اس آیت کا کچھ نہیں معلوم. معذرت سے میں کہتا ہوں, آپ اس آیت کو اسکرین پہ لائیں, اس کا ترجمہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کو اس کا ترجمہ ہی نہیں آئے گا. آپ نے کیا ختم نبوت پہ بات کرنی ہمارے ساتھ؟ جی آپ, اب ہم شروع کرتے ہیں. ہم 2 منٹ لیں گے تاکہ بات مختصر ہو, آپ بات کریں. آپ کی آواز آدھی آئی آدھی کٹ گئی ہے. جی آپ کریں بات. آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں جی آ رہی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی کریں بات آپ. جی حضور والا زندگی میں نے اس لیے آپ کو کہا ہے کہ آپ بظاہر مسلمان ہیں, بظاہر, لیکن قرآن, حدیث, تفسیر کسی چیز سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. نبی پاک نے عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی بشارت دی ہے. مرزا غلام احمد ولد نام کیا تھا ان کے بارے کا, ابن مرتضیٰ کی کوئی نہیں دی بشارت. ہلو. جی جی جزاک اللہ. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میرا قرآن حدیث تفسیر سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, آپ کا پھر جو انٹرنیٹ ہے وہ کٹ ہو چکا ہے. آپ نے کہا کہ قرآن حدیث تفسیر سے میرا کوئی تعلق نہیں. میرے بھائی آپ کا کیا تعلق ہے ہمیں بتا دیں. آپ شیعہ حدیث کو مانتے ہیں, سنی حدیث کو مانتے ہیں, کن احادیث کے ساتھ آپ کا تعلق ہے؟ ہم 2 حدیثیں پیش کریں گے, آپ کو اس کا کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گی. آپ کے عقائد حدیث اور قرآن کے مطابق نہیں. چلیں ہم قرآن سے فیصلہ کرتے ہیں. حدیث کیونکہ آپ شاید شیعہ بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ آپ تو ساروں کو ریپرزینٹ کریں, تو آئیے قرآن سے فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, پہلی بات. پھر آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ عیسیٰ آئیں گے. بالکل دی ہے, لیکن انہی احادیث کو آپ دیکھیں, انہی احادیث میں واضح ہے کہ وہ آپ کے امام آپ میں سے ہوں گے. پھر انہی احادیث میں جو باتیں ہیں وہ یہی اخفاء حق ہوتا ہے پیش گوئی میں. صلیبیں توڑیں گے, خنزیر قتل کریں گے, کیا یہ حقیقت پہ مبنی ہے کہ وہ اصل میں یہ کام کریں گے؟ نہیں, یہ مجازی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسیح کو بھی
ابن مریم کا لقب دیا. جیسے عربی میں واضح کہ جب بھی پیش گوئی کی جاتی ہے تو پیش گوئی میں اس جو اخفاء حق ہوتا ہے، اخفاء ایک پہلو کا اخفاء ہوتا ہے وہ ضروری ہے. اس کو اخفاء حق نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اخفاء جو بعض اس کے پہلو ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، یہودیوں نے ان کا کیوں انکار کیا؟ وہ کہتے تھے یار ہماری کتابوں میں الائجہ کے آنے کا ذکر تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا کہ اصل میں جو الائجہ نے آنا تھا وہ یحییٰ علیہ السلام ہے. تو یہ بات پیش گوئیوں میں ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی جو ڈیٹرانومی ہے اس میں کہ آپ کے بھائیوں سے ایک نبی آئے گا. یہود آج تک کہتے ہیں کہ بنی اسماعیل تو نہیں ہمارے بھائی، بنی اسرائیل ہمارے بھائی ہیں. تو پیش گوئیوں میں اخفاء کا پہلو ضرور ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسیح کو ابن مریم کا لقب دیا کیونکہ ان کا جو وہ مثیل مسیح ہونے تھے، ان کی جو مشابہت تھی وہ عیسیٰ کی طرح ہونی تھی. انہی پیش گوئیوں میں اور بھی لقب دیے گئے ہیں ان کو. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کی پیش گوئی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی دیا کیونکہ ان کا یہ ہونا تھا کہ وہ فنافر رسول ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریزیمبلنس ان میں ہونی تھی. اسی وجہ سے آپ کے خود مجددین کہتے ہیں کہ ان کا جو باطن ہوگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے، یعنی روحانی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کریں گے.